نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ آیت مشرکین عرب پر حجت ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قابل تعظیم جانتے تھے اور ان کی فضیلت کے وہ معترف بھی تھے، انہیں دکھایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کو کتنا بڑا عیب اور گمراہی بتاتے تھے، اور اپنے چچا، یہ جو یہاں پر باپ کہا گیا، علماء فرماتے ہیں اس سے مراد آپ کے والد نہیں بلکہ آپ کے چچا ہیں، کیونکہ عرب میں ابن یہ چچا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اپنے چچا آزر سے فرما رہے ہیں کہ کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتوں سے اس قدر نفرت ہے تو اے اہل مکہ، اگر تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو تم بھی بت پرستی چھوڑ دو۔ یہ قرآن کا انداز ہے کہ جس کو بندہ مانتا ہے تو پھر وہ جس سے نفرت کرتا ہے تو تم اسے کیوں اس کو پسند کرتے ہو۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے حجت کے طور پر اس آیت کو نازل کیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائیں۔ حضرت مجاہد اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے آسمانوں اور زمین کی نشانیاں مراد ہیں، اور وہ اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس کے صخرہ پر کھڑا کیا گیا اور آپ کے لیے تمام آسمانوں کا آپ کو مشاہدہ اس کو کھول دیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے عرش اور کرسی اور آسمانوں کے تمام عجائبات اور جنت میں اپنے مقام کا معائنہ فرمایا۔ پھر آپ کے لیے زمین کا مشاہدہ کھول دیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے سب سے نیچے کی زمین تک نظر کی اور زمین کے عجائبات کو دیکھا۔ تو اس سے علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں معراج ابراہیمی کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ ہم ان کو یہ نشانیاں اس لیے دکھائیں تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، کیونکہ ہر ظاہر اور مخفی چیز ان کے سامنے کر دی گئی اور مخلوق کے اعمال میں سے بھی کچھ ان سے چھپا نہ رہا۔ تو اس کو قرآن نے عظیم معراج کہا۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ تو تھی حضرت ابراہیم کی معراج، لیکن میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑھ کر معراج ہوئی کہ حضور کو اللہ رب العالمین نے وہاں تک معراج کرائی کہ جس کو قرآن کہتا ہے دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، کہ حضور اللہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ سر کی آنکھوں سے پھر میرے رب کو اس طرح دیکھا کہ دو قوسین یعنی کمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اور میرے آقا کو اللہ رب العالمین نے اپنی معراج کروائی۔ تو میرے آقا کی معراج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج سے بھی بڑھ کر ہے کہ ان کو تو زمین پر ہی سب کچھ دکھایا گیا، لیکن میرے حضور کو عرش لا مقام پر بلا کر اللہ رب العالمین نے عظیم معراج کروائی۔ آگے ارشاد فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا چھایا تو ایک تارا دیکھا، فرمایا کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟
پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہوتا۔ پھر جب سورج کو چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ مفسرین اور مؤرخین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان ایک بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے تاج اپنے سر پر رکھنے والا یہ نمرود ہی تھا۔ یہ بادشاہ لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا اور اس کے دربار میں کاہن اور نجومی بڑی کثرت سے اس کے دربار میں ہر وقت موجود رہتے تھے۔ نمرود نے ایک خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ ایک ستارہ طلوع ہوا اور اس کی روشنی کے سامنے آفتاب اور مہتاب بالکل بے نور ہو گئے۔ اس سے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہوا اور اس نے اپنے درباری میں جو کاہن تھے ان سے اس خواب کی تعبیر کو پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اس سال تیری سلطنت میں ایک فرزند پیدا ہوگا، ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے ملک کے زوال کا باعث ہوگا اور تیرے دین والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گے۔ یہ خبر سن کر نمرود نے وہ پریشان ہوا اور جو وہ کر سکتا تھا، اور آج بھی جو جتنے ظالم جابر ہیں جو کر سکتے ہیں وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، تو نمرود نے بھی یہی کیا کہ اس نے حکم دے دیا کہ جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ مرد کو عورتوں سے علیحدہ رہنے کا حکم دے دیا اور ان کی نگہبانی کے لیے باقاعدہ ایک محکمہ اس نے قائم کر دیا۔ لیکن یاد رکھیے گا جو اللہ کی تقدیر میں ہوتا ہے اسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ یہ حمل سے ہو گئیں، اور جس وقت حمل ان کے پیٹ میں آیا اور اس وقت نمرود کے دربار میں بیٹھنے والے کاہنوں نے نمرود کو خبر دی کہ وہ بچہ حمل میں آ گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کیسا ان کے پاس علم تھا، کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، اور اسے خبر دی کہ وہ بچہ تو حمل میں آ گیا۔ لیکن پھر بھی مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ عمر میں کافی کم تھی، اس لیے ان کا حمل کوئی بھی نہ پہچان سکا کہ ان کے پیٹ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ان کا حمل ٹھہر گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو آپ کی والدہ آپ کو ایک تہ خانے میں لے گئی جو آپ کے والد نے شہر سے دور ایک کھود کر رکھ دیا تھا اور وہاں تیار کر دیا تھا۔ جب آپ کی ولادت کا وقت آیا تو آپ کی والدہ آپ وہاں چلی گئی اور پھر آپ کی ولادت ہو گئی، اور جب آپ واپس آتی تو پتھروں سے اس تہ خانے کو بند کر دیتی۔ روزانہ والدہ صرف دودھ پلانے کے لیے اس تہ خانے میں چلے جایا کرتی تھی۔ جب وہاں پہنچتی تو دیکھتی کہ اپنے بچے کو کہ وہ انگلی کا کنارہ چوس رہا ہے اور اس سے دودھ برآمد ہو رہا ہے، یعنی ماں بھی دودھ پلا رہی ہے لیکن رب نے بھی انتظام کیسا کر دیا کہ انگلی سے دودھ نکل رہا ہے اور وہ بچہ اسے چوس رہا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت جلد بڑھتے۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ اس تہ خانے میں کتنا عرصہ رہے۔ مفسرین کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں 7 برس رہے، بعض کہتے ہیں 13 برس رہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ 17 برس اس تہ خانے میں رہے۔ یہ مسئلہ یقینی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام ہر حال میں یہ معصوم ہوتے ہیں، وہ شروع ہی سے ہر وقت انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ کی معرفت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اس عقیدے کو آپ نے سمجھ لیا۔ اب اس 2 آیات کا جو یہ ابھی آپ کے سامنے ترجمہ رکھا، اب اس واقعے کو سنیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابتدا ہی سے توحید کی حمایت اور کفر یا عقائد کا رد آپ نے شروع سے ہی کرنا شروع کر دیا۔ پھر جب ایک سوراخ سے، علماء کہتے ہیں کہ رات کے وقت آپ نے زہرہ یا مشتری ایک ستارہ ہے اس کو دیکھا تو آپ نے اللہ کی توحید کی دلیل بیان کرنا شروع کر دی۔ اس قوم کو سمجھانا شروع کر دیا کہ جو قوم بت
کی اور ستاروں کی پرستش کرتی تھی، یعنی ان ستاروں کو بھی انہوں نے معبود بنا لیا تھا۔ اب دیکھیے کہ اللہ کا نبی کیسے انہیں کس دل نشین انداز سے اور نفیس نہایت پہرائے میں کیسے سمجھاتا ہے اور انہیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیسے اللہ کے نبی کسی کو توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ تو سنیے، جب اس نتیجے پر وہ پہنچے کہ تمام جہان عدم سے آنے والا ہے اور پھر ختم ہونے والا ہے، یہ معبود نہیں ہو سکتا، بلکہ بذات جہان جو خود کسی کے وجود میں لانے سے وہ لانے والی ذات کا محتاج ہے کہ جس کے قدرت اور اختیار میں ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ چنانچہ آپ نے سب سے پہلے ستارے کو دیکھا تو اپنی قوم کے سامنے یہ فرمایا، کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یعنی سوالن انہیں کر کے، یعنی آپ نے اپنے ستاروں کو رب نہیں بنایا، لیکن اس قوم کو سمجھانے کے لیے کہ جو اس ستاروں کو معبود بناتی تھی، آپ نے اس قوم کے سامنے کیا کہا کہ کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر دیکھا کہ وہ ستارہ ڈوب گیا، یعنی صبح جب روشنی ہوتی ہے تو ستارہ ڈوب گیا، تو آپ نے اس وقت قوم کو کہا، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جس چیز کو تم نے خدا بنایا ہے اس میں تغیر ہو جائے وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ خدا تو وہ ذات ہے کہ جس میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ اس قوم کو سمجھایا یہ تو ڈوب گیا، یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس قوم کو سمجھایا کہ جو چاند کو بھی جنہوں نے خدا بنا لیا تھا، جیسے آج بھی جو ہندوؤں کے ڈرامے دیکھتے ہیں تو یہ چاند کو پتہ نہیں کیا کیا ان چاند سے توہمات لیتے رہتے ہیں، تو اس قوم کو بھی آپ نے جو چاند کو چمکتے ہوئے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا خدا ہے، جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے لوگو کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ جب وہ بھی ڈوب گیا، کیونکہ چاند بھی چاند پہلی تاریخ کا کتنا باریک ہوتا ہے، پھر بڑھتا رہتا ہے، پھر چاند کی آخری تاریخوں میں چاند دوبارہ غائب ہو جاتا ہے۔ جب چاند کی آمد ہوتی ہے تو آخر کے 3-4 دن چاند بالکل آسمان پر نہیں ہوتا۔ جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے اس وقت قوم سے کہا، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اس میں آپ نے قوم کو تنبیہ کی کہ جو قوم چاند کو معبود مانتے تھے آپ نے انہیں گمراہ کہا اور خود کو ہدایت پر کہا، اور اس قوم کو آپ نے تنبیہ کی۔ پھر اس کے بعد یہی قوم تیسری کسی کو خدا بنایا ہوا تھا، اور وہ ہے سورج کو وہ پوجا کرتے تھے۔ جب سورج کو دیکھا تو پھر آپ نے سورج کو جگمگاتے ہوئے دیکھا، اور پھر اپنی قوم سے کہا، کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے، یعنی ستاروں سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا، اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ ستاروں میں چھوٹے سے بڑے تک کوئی بھی رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ان کا معبود ہونا باطل ہے، اور قوم جس شرک میں مبتلا ہے میں اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے دین حق کا بیان فرمایا جو اس آیت میں ہے۔ بس اس آیت کو بیان کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ پھر آپ نے کہا، میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا کہ جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کو حنیف فرمایا، اور حنیف کسے کہتے ہیں یاد رکھیے، ہم سب بھی دین حنیفی والے ہیں، ہم سب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے ہیں، آپ بھی وہی دین حنیف لے کر آئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حنیف کہا۔ حنیف کسے کہتے ہیں یاد رکھیے، تمام جھوٹے دینوں سے صاف اور ہر باطل سے جدا وہ سچا دین اسلام ہے۔ آپ نے اپنی قوم کو بتایا، اور اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ دین حق کا قیام کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے، دین حق کا قیام اور استحکام جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب تمام باطل دینوں سے ہم سب بھی بیزاری اور دین حق پر ہم سب کی پختگی ہو، اور یہ دین کے معاملے میں کبھی پلپلے پن کا مظاہرہ
مظاہرہ ہم بھی نہ کریں کہ سب کو یہ سمجھے کہ سب اپنی اپنی جگہ درست ہیں. جیسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں ہندو بھی تو خدا کو مانتے ہیں. یہ لوگ اتنی جرت سے کہہ دیتے ہیں تو یاد رکھیے کہ وہ کس عقیدے سے کہتے ہیں یہ سب آپ جانتے ہیں کہ ان کو اپنے ہاتھ سے بنا کر وہ اسے چاہے وہ خدا کہتے ہو. لیکن یاد رکھیے قرآن کہتا ہے کہ سب کو اپنی اپنی جگہ درست ماننا اور سب مذاہب میں یہ سمجھنا کہ اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی کوشش سے دین حق کو استحکام مل جائے گا. یاد رکھیے کبھی بھی استحکام ممکن نہیں. نماز سے پہلے یاد رکھیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو میرے آقا یہ الفاظ سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے. ہم سب کو بھی یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ہم سب بھی پڑھ سکتے ہیں. میرے آقا کی سنت میں وہ دعا یہی ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا من المسلمین. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا کہ جس نے آسمان و زمین بنائے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور میں مسلمان ہوں. کتنی پیاری دعا ہے یہ. یقیناً آپ سب قربانی جب کرتے ہیں تو اس وقت پڑھتے ہیں، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا جب بھی نماز شروع کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو حضور یہ پڑھا کرتے تھے. بہت آسان ہے اور اس کو ہم یاد بھی کر سکتے ہیں. وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا من المسلمین. اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی دین اسلام پر زندگی عطا فرمائے اور دین حق پر ہی اور مسلمان کی حالت میں ایمان پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی. ہر قسم کی بت پرستی سے اے رب کریم، باطل خداؤں سے ہمیں تو نے محفوظ فرمایا. اے اللہ اسی اسلام پر، دین اسلام پر ہم سب کو زندگی عطا فرما اور اسی دین اسلام پر رہتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے ایمان کامل کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما. اے اللہ ہم تجھ سے تیرے فضل کو مانگتے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنا فضل و کرم عطا فرما. اے اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، نعمتیں عطا فرما. دونوں جہانوں کی عزتیں، بھلائیاں عطا فرما، دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے. اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم.